شب معراج کی حقیقت، اسراء اور معراج کا بیان۔ معراج کا واقعہ اسلامک تاریخ میں ایک اہم ترین واقعہ ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھایا ہے۔ ان سے انبیاء کی ملاقات کرائی، انہیں آسمانوں کی سیر کرائی گئی، انہیں جنت اور دوزخ کو دکھایا گیا اور سب سے بڑی بات کہ انہیں اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ دیا گیا جو کہ ان کی پوری امت کے لیے تھا، اور وہ تحفہ تھا 5 وقت کی نماز۔ آئیے معراج کے بارے میں تھوڑی تفصیل سے جانیں۔ معراج دراصل ایک سفر نہیں ہے بلکہ 2 سفر کا پورا واقعہ ہے، جسے اگر اسراء اور معراج کا سفر کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ایک سفر میں آپ مسجد حرام سے خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ کو گئے، اور دوسرا سفر آسمانوں کا کیا جہاں آپ 7 آسمان پر گئے اور سدرۃ المنتہا پہ آپ کو لے جایا گیا، اور پھر جنت اور جہنم کی آپ کو سیر بھی کرائی گئی۔ رات کے وقت اللہ کے رسول جب سوئے ہوئے تھے تو رات کے کسی پہر آپ کے گھر کی چھت پھٹی اور جبرائیل علیہ السلام وہاں آئے اور آپ کو مسجد حرام لے جایا گیا۔ آپ اس وقت اندھونی تاریکی میں تھے، آپ کو وہ لے جا کر لٹا دیا گیا اور آپ کے دل گردوں کو زمزم سے دھویا گیا۔ پھر ایک کٹوری لائی گئی جس میں ایمان تھا اور اسے آپ کے سینے میں ڈالا گیا، اور پھر ساری چیزوں کو واپس رکھ کر چاک کر سینے کو بند کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سواری لائی گئی جو قد میں گدھے سے تھوڑا بڑی اور خچر سے تھوڑا چھوٹا تھا اور جو سفید رنگ کا تھا، جس کا نام براق تھا۔ اس جانور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کی نظر جہاں جاتی اس کا اگلا قدم وہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے۔ آپ مسجد اقصیٰ پہنچے اور وہاں آپ اس براق کو اس جگہ پر باندھ دیا جہاں انبیاء اپنے سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے جہاں تمام انبیاء اور رسول موجود تھے۔ آپ نے وہاں نماز پڑھائی اور سب نے آپ کی امامت سے نماز بھی پڑھی۔ اس کے بعد آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام 2 پیالے لے کر آئے جو کہ ایک شربت کا پیالہ تھا اور دوسرا دودھ کا پیالہ۔ انہوں نے آپ سے کوئی ایک پیالہ لینے کو کہا۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھایا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو چنا ہے، آپ اور آپ کی امت فطرت پہ ہے۔ معراج۔ آپ کو جبرائیل علیہ السلام پھر اپنے ساتھ 7 آسمان کی طرف لے کر کوچ کیا۔ سب سے پہلے جبرائیل آپ کو لے کر پہلے آسمان پہ پہنچے۔ جبرائیل نے وہاں دستک دی تو دوسری طرف سے پوچھا گیا کون ہے؟ جبرائیل نے اپنا نام بتایا اور پوچھا گیا ساتھ میں کون ہے؟ جبرائیل نے کہا میرے ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا ان کے ساتھ یہ آنے کی آپ کو اجازت ملی ہے؟ جبرائیل نے قبول کیا کہ انہیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ پھر آواز آئی کہ مرحبا پیارے رسول، آپ کو یہاں آنا مبارک۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ پہلے آسمان پر داخل ہوئے۔ وہاں آپ نے ایک بزرگ کو دیکھا۔ آپ نے جبرائیل سے سوال کیا یہ بزرگ شخص کون ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت آدم نے جواب دیا اور فرمایا کہ مرحبا اے نیک بیٹے اور صالح رسول۔ پھر آپ حضرت جبرائیل کے ساتھ دوسرے آسمان پر گئے۔ وہاں پہ جبرائیل سے اسی طرح دروازے پہ پوچھ تاچھ ہوئی اور آپ کا استقبال کیا، اور پھر آپ نے دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور سلام کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان قد کے ہیں اور سرخ رنگت کے ہیں اور بال گھنگریلے کندھوں تک، اور ایسا کہ جیسے ابھی ابھی نہائے ہوئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کا استقبال کیا اور کہا مرحبا اے پیارے بھائی اور پیارے نبی۔ پھر جبرائیل آپ کو تیسرے آسمان کی طرف لے چلے۔ تیسرے آسمان کے دروازے پر بھی پہلے اور دوسرے آسمان کی طرف پوچھ تاچھ ہوئی اور پھر آپ تیسرے آسمان پہ داخل ہوئے۔ یہاں آپ نے ایک خوبصورت شخص کو دیکھا اور جبرائیل سے دریافت کیا یہ کون ہے؟ جبرائیل نے فرمایا یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ یہاں بھی آپ کا استقبال پیارے بھائی اور پیارے رسول مرحبا کہہ کر کیا گیا۔ پھر آپ چوتھے آسمان کی طرف گئے اور پوچھ تاچھ ہوئی۔ پھر آپ چوتھے آسمان پہ قدم رکھا۔ آپ نے وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور ان سے ملاقات کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام بھی آپ سے محبت سے ملے اور آپ کا استقبال انہی لفظوں سے کیا
پھر آپ 5ویں آسمان کی طرف پر گئے اور وہاں بھی پوچھ تاچھ کے بعد آپ نے وہاں حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی بھی تھے۔ حضرت ہارون نے بھی ان کا استقبال پیارے بھائی اور پیارے نبی جیسے الفاظوں سے کیا۔ پھر آپ 6 آسمان پہ پہنچے اور وہاں آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے بھی آپ کا استقبال بہت اچھے سے کیا اور پیارے بھائی اور پیارے نبی کہا۔ پھر آپ آگے بڑھنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ آپ نے رونے کی وجہ جاننا چاہی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے بتایا کہ آپ میرے بعد آنے والے نبی ہیں مگر میری امت آپ کی امت کے مقابلے چھوٹی ہوگی، بس اس لیے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر آپ آخری اور 7ویں آسمان پر گئے اور یہاں دیکھا اور یہاں آپ نے ایک بزرگ کو دیکھا۔ جبرائیل نے کہا یہ آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آپ نے انہیں سلام کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے استقبال اور نیک صالح بیٹے اور صالح بیٹے نبی کہہ کر کیا۔ یہاں آپ نے بیت المعمور کا بھی دیدار کیا۔ بیت المعمور بیت اللہ کے ایک دم سیدھے 7ویں آسمان پر ہے اور اس کے بارے میں 70,000 فرشتے ایک دفعہ میں طواف کرتے ہیں، اور جو ایک فرشتہ ایک دفعہ بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے پھر اس کو قیامت تلک طواف کا دوسرا موقع نہیں ملے گا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر آگے بڑھے اور آپ دونوں سدرۃ المنتہا کو پہنچے۔ یہاں آپ نے ایک درخت دیکھا جس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے اور جس پہ بڑے بڑے گھڑوں جیسے بڑے پھل لگے ہوئے تھے۔ اس کی جڑوں سے 4 نہریں پھوٹ رہی تھیں۔ جبرائیل نے آپ کو بتایا کہ ان میں سے 2 نہریں باطن ہیں جو جنت کی طرف جاتی ہیں اور 2 نہریں دنیا کی طرف جانے والی نہریں نیل اور فرات ہیں۔ جبرائیل نے بتایا کہ یہ سدرۃ المنتہا کا آخری چھور ہے جہاں سے آگے کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اور آپ کو اکیلا آگے جانے کو کہا۔ آپ آگے بڑھے۔ آپ کو اس جگہ اللہ نے 50 فرض نمازوں کا تحفہ دیا۔ آپ بہت خوش ہوئے۔ آپ اس تحفے کے ساتھ واپس آئے اور جب آپ کا گزر 6 آسمان سے ہوا تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روکا اور پوچھا کہ انہیں معراج میں کیا ملا۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا آپ کو تحفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقتی نمازیں دی ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ کی امت کے لیے محال ہوگا، اس لیے آپ واپس جائیں اور نمازوں کی تعداد کو کم کرائیں۔ آپ واپس گئے اور پھر تعداد کو کم کرا کر واپس موسیٰ کے پاس سے گزرے۔ پھر موسیٰ نے سوال کیا کہ کتنا کم ہوا تو آپ نے بتایا 5 کم ہوا۔ پھر موسیٰ نے پھر وہ واپس جانے کو کہا اور کم کرانے کا مشورہ دیا۔ یہ سلسلہ تب تک چلتا رہا جب تک آپ کے تحفے کی تعداد 5 نمازیں نہ ہو گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو پھر فرمایا آپ کی امت کے لیے یہ 5 وقتی نمازیں بھی محال ہوں گی، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کا حال دیکھا ہے۔ آپ پھر سے واپس جائیں اور انہیں کم کرائیں۔ آپ نے فرمایا اے موسیٰ میں اپنے رب سے راضی ہو گیا، اب میں واپس نہیں جاؤں گا، مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ تبھی ایک آواز آئی کہ اے محمد میں نے آپ کی امت کی ہر نیکی کو 10 گنا بڑھا دیا ہے، مطلب جو 5 نمازیں ہیں بے شک وہ تعداد میں 5 ہے مگر اس کے بدلے 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ پھر آپ نے موسیٰ سے ودا لی اور آگے کو چلے۔ کچھ روایت میں ہے کہ یہاں بھی آپ کے سامنے جبرائیل نے کسی روایت میں 4 پیالے پیش کیے جن میں شراب، شہد، دودھ اور پانی تھا۔ پھر آپ سے کوئی ایک پیالہ اٹھانے کو کہا گیا۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھایا۔ جبرائیل نے ان سے کہا کہ آپ فطرت پہ ہیں، مطلب ایمان کے ساتھ صحیح دین پہ ہیں۔ اس معراج کے سفر کے دوران آپ کو جنت کی طرف لے جایا گیا۔ آپ جنت میں نہر کوثر کو دیکھا جس کے دونوں کنارے بڑے بڑے موتیوں جیسے پر تھے اور جس کی سطح مشک تھی۔ آپ نے اس میں ہاتھ ڈال کر دیکھا۔ پھر آپ نے جنت کے میدانوں اور باغوں کو دیکھا۔ آپ کو جہنم کی بھی سیر کرائی گئی۔ آپ نے جہنم کے دروغہ جس کا نام مالک ہے اسے بھی دیکھا۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کے ناخن پیتل کے تھے اور وہ اپنے چہرے اور بدن کو نوچ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل نے فرمایا یہ وہ ہے جو دوسروں کی عزت سے کھیلتا تھا اور انہیں شرمسار کرتا تھا۔ پھر آپ نے دیکھا ایک شخص کے بڑے ہونٹوں کی آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا تھا، پھر ترنت ہی ہونٹ واپس آتے ہیں، پھر کاٹا جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل نے فرمایا یہ وہ ہے جنہوں نے اللہ کی کتاب پڑھی مگر ان کے حکم کا انکار کیا۔ پھر آپ کو واپس زمین دنیا کی طرف لایا گیا۔ راستے میں آپ نے ایک بھٹکی ہوئی اونٹنی بھی دیکھی جو ایک قافلے سے بچھڑ گئی تھی۔ آپ صبح کو مکہ پہنچے مگر آپ کو یہ خیال پریشان کر رہا تھا
کہ یہ کیا مشرکین آپ کا اعتبار کریں گے؟ آپ اسی سوچ میں غمگین بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آپ کے پاس ایک ابو جہل آیا اور پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے اسے کہا کہ رات کے 1 پہر میں مسجد حرام سے بیت المقدس کے سفر کو گیا۔ ابو جہل نے پھر اس سے کہا کہ آپ رات کو گئے اور صبح واپس بھی آ گئے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا کیا آپ یہی باتیں سارے مکہ کے سامنے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل۔ ابو جہل نے سبھی کو وہاں جمع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بھی اسی بات کا اقرار کیا۔ آپ رات کے اس پہر کو مسجد اقصیٰ گئے تھے، مگر کسی نے بھی یقین نہ کیا، بلکہ وہ ہنسنے لگے اور اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ انہیں لگا یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے، اور مسجد اقصیٰ کا سفر یہاں سے 40 دن کا ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک رات میں سفر کر کے یہ واپس بھی آ گئے؟ انہوں نے آپ کی بات کا انکار کیا۔ کچھ لوگ جو مسجد اقصیٰ جا چکے تھے، انہوں نے آپ سے مسجد اقصیٰ کے بارے میں سوال کیے اور اس کے بناوٹ وغیرہ کے بارے میں پوچھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشکل جان پڑی، کیونکہ آپ بے شک وہاں گئے تھے، مگر ایک چیز یاد کیسے رکھ سکتے تھے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو ان کے سامنے کر دیا اور وہ مکہ والوں کے سوالوں کا جواب دینے لگے۔ باوجود اس کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ ابو جہل نے آپ کے دوستوں کو آپ کے خلاف کرنے کی سازش رچی اور آپ کے دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور بولا اے ابو بکر، کیا یہ بات کال میں آتی ہے کوئی شخص ایک رات میں بیت المقدس جائے اور پھر صبح تک واپس آ جائے؟ ابو بکر نے فرمایا ہرگز نہیں، ایسا تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل بولا کہ آپ کے دوست محمد ایسا کہہ رہے ہیں۔ پھر ابو بکر نے انہیں فوراً سے جواب دیا کہ اگر یہ قول محمد کا ہے تو پھر یہ جھوٹ ہرگز نہیں ہو سکتا، اور میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں، چاہے یہ بات عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ہی پسند آئی اور انہوں نے ابو بکر کو لقب دیا صدیق، مطلب سچ کو قبول کرنے والا، سچ کی حمایت کرنے والا۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کہلانے لگے۔